انشاءاللہ ہم سورہ نور کی آیت نمبر 29 کا سابقہ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا حصہ خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنی گردنوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت میں ہوں، یا جو مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورت کی شرم کی چیزوں کی خبر نہ ہو، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ مارو کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ آیت کریمہ کے حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ ما قبل آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور اس آیت کریمہ کے اندر عورتوں کو، خواتین کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت معاد کے اندر حاضر تھیں۔ اس وقت حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں پردے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا تو تم تو اس کو دیکھ رہی ہو۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدا نہ ہوگی، اگر شبہ بھی ہو تو ہرگز اس کی طرف نظر نہ کرے۔ اسی طرح کسی شخص کو کسی امرد لڑکا یعنی جس کی داڑھی وغیرہ نہ ہو، بے ریش ہو، اس کا بھی علماء کرام نے فرمایا اگر اس کی طرف بھی نظر کرنے سے اس کو شہوت آتی ہو تو فرمایا اب اس کا اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا کسی عورت کے کپڑوں کو دیکھ کر شہوت آتی ہے تو اس کا اس کے کپڑوں کی طرف نگاہ کرنا بھی حرام ہو جائے گا۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی اور سمجھتی ہے، جیسے زیور، سرما وغیرہ، اور چونکہ محض زینت کے سامان کو دکھانا مباح ہے، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کونیاں، پنڈلیاں، البتہ بدن کے اعضاء جو عام طور پر عورتوں کے ظاہر ہوتے ہیں جیسے چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، انہیں چھپانے میں چونکہ مشقت واضح ہے اس لیے ان اعضاء کو ظاہر کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عورت کا جو ہے تمام کے تمام بدن کا چھپا ہوا ہونا یہ ہر وقت ضروری ہے۔ اور اگر نماز کے اندر کسی عورت کا منہ کی یہ ٹکلی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے پنجوں کے علاوہ یہاں تک علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی اگر بدن ظاہر ہوگا تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ مثلا کسی اسلامی بہن نے اتنا باریک دوپٹہ پہنا ہے کہ اس کے اندر سے اس کے بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی عورت نے اپنے پانچے ٹخنوں سے اوپر کیے ہوئے ہیں جیسا آج کل کا رواج ہے، اگر ایسی حالت کے اندر بھی کوئی عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔
تو یہ منہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، ان کے علاوہ عورت کے تمام بدن کا نماز اور نماز کے علاوہ بھی چھپا ہونا یہ ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مولا جیمر رحمہ اللہ اپنا ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں مذکورہ حکم نماز کے بارے میں ہے، یعنی نماز پڑھتے وقت عورت کا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، اس کے علاوہ تمام بدن کا چھپا ہونا جو ہے یہ ضروری ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس پر عمل کرنے میں صحابیات کا جذبہ قابل دید ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، جب اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا وہ اپنے دوپٹے اپنے قربانوں پر ڈالے رکھیں، تو انہوں نے اونی چادر کو پھاڑ کر اونیاں بنا لیں، یعنی عورتوں نے جو ہے دوپٹے ایک دم سے لے لیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد میرے رضاعی چچا افلح نے مجھ سے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، تو میں نے کہا میں اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتی جب تک نبی پاک علیہ السلام سے اجازت نہ لے لوں۔ فرماتی ہیں کیونکہ ابو القعیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا تھا، تو نبی پاک تشریف لائے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے ان سے اس صورتحال عرض کی تو فرمایا عائشہ افلح کو اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے رضاعی چچا ہیں۔ اسی طرح یہاں پر دیگر بھی کافی ساری صحابیات خواتین کے واقعات لکھے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ان خواتین نے جو ہے ایک دم سے اپنے اوپر پردے اوڑھ لیے اور شریعت مطہرہ کے رنگ کے اندر رنگ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان پاک بیویوں کا صدقہ ہماری مسلمان خواتین کو بھی پردے جیسی عظیم دولت نصیب فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔